تو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سسٹم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا, کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. اس کا کام ہی یہی ہے, غافل کر دو, ڈی ٹریکٹ کر دو. کیسا وہ آیا, اس نے ہر جگہ کوشش کی ہے جہاں وہ, اور دیکھیں کتنا اس نے سسٹم اسٹرانگ تھا کہ حضرت موسیٰ ہی پہ آج گفتگو کا اختتام بھی کرے. حضرت موسیٰ نے کتنی مشکل, یعنی ظاہر آسان تھوڑی تھا, لے کر بنی اسرائیل کو نکلے, اور جب دریائے نیل تک پہنچے تو یہ تو پیدل تھے, پیدل لے گئے, وہ تو پیچھے گھوڑوں پہ سواروں پہ وہ پہنچ گئے. تو قوم نے کیا کہا موسیٰ سے, ہماری زبان میں, سادی زبان میں, کہ بھائی پھنس گئے اب تو. حضرت موسیٰ کا مولا تو پیچھے آ گئے. تو پروردگار نے کیا کہا موسیٰ سے, موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ ہو تو دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے. خدا ساتھ ہو, خدا ساتھ ہو تو قومیں بچ جاتی ہیں. خدا ساتھ, خدا ساتھ نہ ہو. خدا کیا کہتا ہے, خدا تو کہتا ہے میں تو حبل الوری, میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. خدا نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے تو, میں تو خدا کہہ رہا میں تو تمہارے قریب ہوں. تو کہاں ہے خدا پہ؟ اس کا مطلب ہے خدا تو میرے قریب ہے, میں خدا سے دور ہوں. اور جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. سید الشہداء نے جو کچھ کیا خدا کے لیے تھا. رزن بے قضا ہے, سب تو راضی, تو راضی. مجلس خدا کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, نہ آپ کے لیے, نہ کسی آرگنائزیشن کے لیے, خدا کے لیے. اگر یہ مجلس خدا کے قریب نہیں کر سکتی تو پھر معذرت, دنیا کی کوئی جگہ خدا کے قریب نہیں کر سکتی. جس حسین نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے ہوں خدا کے لیے, اس کی مجلس میں آ کر اگر آدمی خدا کے قریب نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی یونیورسٹی, کوئی مکتب, کوئی مجلس, کوئی ذکر خدا کے قریب نہیں کر سکتا. رحمت واسع امام حسین ہے. خدا کی رحمت اوپر سے اتر رہی ہے, ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں کہ اس رحمت کو ریسیو کریں. ساری رحمت امام حسین کے وجود سے پھیل, رحمت واسع. اللہم صلی علی محمد. خوب اپنے آپ کو امام حسین کے قریب کر, نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں. کامیابی بھی یہی, حسینیت سسٹم ہے, پورا نظام ہے, ایسا تیار کرتا ہے آدمی کو کہ وہ افتخار کرتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, اسے کاٹ دیا جائے, مار دیا جائے, جلا دیا جائے, خاک بن کے اڑا دیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کمال ہے یہ جملے اصحاب کے ہیں جو شب عاشورہ حضرت عقیل کے, مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہے کہ 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ سسٹم یہی ہے, بس جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس سے ہٹا ختم, بربادی. آج فلسطین والوں کو بھی پتا چل گیا اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین سے جڑنا پڑے گا, اور یہی ان کی آج کامیابی. آج دنیا کیسے ان کا ذکر کر رہی ہے, کیسے دشمن بے نقاب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کامیابی کی چابی مل گئی ہے, حسین. ایک کرسچن فادر جو ہے, وہ بڑا پریسٹ تھا, وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس امام حسین ہوتے نا تو ہم پوری دنیا کو کرسچن کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تو امام حسین جو آتے تھے ان کو بھی باہر کر دیا, اور جو ہمارے اپنے ان کو بھی باہر کر دیتے. مولانا صاحب یہ تو باہر کھڑے رہتے ہیں, یہ تو سگریٹیں پی رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, امام بارگاہ کے باہر ہی کھڑے ہوئے نا, کسی غلط جگہ کے باہر تو نہیں کھڑے ہوئے. اچھی بات ہے, امام بارگاہ کے باہر. فلانے تو صرف ماتم کرنے آتے ہیں, آنے تو امام حسین کے ماتم میں آ رہے ہیں نا. کیا چاہیے آپ کو؟ امام حسین کے راستے جیسا بنے. جس نے امام حسین کے راستے کو روکا, جس نے امام حسین کو کربلا کی طرف موڑا,
امام حسین نے اسے آنے دیا. امام حسین کی سیرت یہ ہے. امام حسین کا سب ختم ہو گیا روز عاشورہ. امام نے لشکر یزید کی طرف جو ہے وہ کیا کہا, اگر ابھی بھی توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں. یہ ہے امام حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہ صلی اللہ علیہ. حضرات محترم, ہر چیز کی شفا امام حسین. روح کو شفا چاہتے ہیں امام حسین سے جڑتے ہیں, بدن کو شفا چاہتے ہیں امام حسین. امام حسین آیت اللہ بروجردی یہ والے نہیں, دوسرے والے بروجردی کتاب روزنائی عالم غیب میں آیت اللہ خرازی بیان کرتے ہیں کہ حج سے آ رہے تھے, کربلا جانا تھا تو بہت رش کی وجہ سے نہیں جا پائے. کہیں سے ٹرین چلتی تھی, نہیں ملی, رش تھا تو گاڑی پہ آنا پڑ گیا. تو اس میں کچھ عراقی بیٹھے ہوئے تو ان سے, اور ان کی سفر کی وجہ سے تھکاوٹ, تو ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا. تو جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں. تو وہ جو زیارت پہ جا رہے تھے ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. زوار امام حسین کہتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ حسین ہم نہیں سمجھے امام حسین بس جانے جاتے, مگر جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا. 2 محرم خیمے لگے, کاروان کربلا پہنچ گیا. امام نے جگہ کا نام پوچھا, ایک ایک کر کر مختلف نام بتائے گئے. جیسے ہی کسی نے کہا کہ کربلا ہے تو امام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے, خیمے لگا دیے جائے. خیمے لگ گئے. 24 دن کا سفر طے کر کے امام مکہ سے کربلا پہنچے. روکا کس نے تھا کاروان کو؟ حر. کیا کہا امام نے حر کو جب حر نے امام کی سواری کی لگام پکڑی کہ میں آپ کو اس طرف جانے نہیں دوں گا؟ امام نے فرمایا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اور یہ عرب کے ہاں بہت بڑا جملہ ہے, عربوں کے ہاں, مگر حر تھا اندر سے. باہر ابھی جو ہے وہ لشکر کا سردار ہے دشمن کے, لیکن اندر سے حر تھا. تو حر نے کیا کہا, میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا. بس اللہ اکبر. یہی ایک دروازہ ہے جو نجات دیتا ہے. اور پہچان گیا, حر کی بخشش ہو گئی. یہی جملہ تھا, یہی ادب تھا جو حر کو بچا گیا. یہی ادب تھا. شب عاشور حر پریشانی میں ٹہل رہا ہے. شخص کہتا حر کیا ہوا؟ کہا صبح جنگ ہو جائے گی. کہا تو؟ کہا قرار نہیں تھا جنگ ہو, میں تو صرف روکنے آیا تھا. تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. صبح ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر امام کے پاس پہنچے. امام نے استقبال کیا. امام ایسا لگتا تھا جیسے امام حر کا ہی انتظار کر رہے. ایک ایک شخص کو امام نے بچایا ہے, ایک ایک شخص. اور کمال یہی ہے آج تک امام حسین بچا رہے ہیں. آج تک چھٹے امام فرماتے ہیں نا, ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے, اتنا سا جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے. ابھی تک بچا رہے ہیں امام حسین. حر آئے, امام کے پاس پہنچے, امام نے قبول کیا, گلے لگایا. حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے. امام نے روکا نہیں. اصولاً تو ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو تھوڑی دیر روکتے ہیں, توڑا بٹھاتے ہیں, لیکن امام نے نہیں بٹھایا. کیونکہ امام کے پاس خیموں میں پانی تھا ہی نہیں.
مہمان کو پانی تو پوچھتے، پانی نہیں تھا، کہا مولا اجازت دے، کہا جاؤ جاؤ، اور چلے۔ حر نے کہا میں اہل حرم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، خیموں کے باہر گیا اور کہا کہ امام کی بہنوں سے، مستورات سے، کہ روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ حر جانتا تھا کون بچوائے گا، حر کو پتا تھا۔ اچھا ہاں عزادارہ نے ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں ان مجلسوں میں کہ وہ ماں راضی ہو جائے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے، وہ راضی ہو جائے۔